نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 113 آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ 13 رکوع ہو چکے ہیں، آج ہم 113 آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ وقالت الیہود، کہنے لگی یہودیوں کی جماعت کہ لیست النصارى، عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، علی شیء کسی چیز پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں کی جماعت کہنے لگی لیست الیہود، یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، علی شیء وہم، اور وہ یتلون الکتاب، وہ کسی چیز پر نہیں ہے حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، مثل ان کے کہنے کی یا ان کی طرح، فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، کس میں، کانوا تھے، فیہ، جس میں وہ، یختلفون، اختلاف کرتے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودی اور عیسائی آئے اور مناظرے کرنے لگے آپس میں۔ عیسائی اور یہودی پہلے کہہ رہے تھے کہ بس جنت میں عیسائی جائیں گے یا صرف یہودی جائیں گے، پھر وہ مناظرہ کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مناظرہ ہوا اور مناظرہ کرنے لگے تو دونوں نے شور مچا دیا، دونوں جماعتوں نے شور مچا دیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ نہیں، ہم ٹھیک ہیں، یہودی ٹھیک نہیں ہیں، ہم ہی جنتی ہیں۔ یہودیوں نے کہا نہیں، عیسائی ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی چیز پر نہیں ہے، ہم جنتی ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے۔ عیسائیوں نے کہا ہمارے پاس کتاب ہے۔ دونوں کا آپس میں شور مچایا کہ یہ کچھ نہیں ہے، بس ہم ہی ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں، یعنی عیسائیوں کی کتاب میں بھی یہودیوں کا ذکر ہے اور یہودیوں کی کتاب میں عیسائیوں کا ذکر ہے، کہ جو نبی آ چکے ان کا بھی ذکر ہوتا تھا اور جو آنے والے تھے ان کا بھی ہوتا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے، لیکن یہ لوگ جھگڑا کرتے اور نہ مانتے تھے۔ تو اس طرح یہ تصدیق تو قرآن کریم نے آ کر دی۔ اسی طرح وہ لوگ بھی نہیں جانتے تھے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، وہ بھی یہی کہتے تھے ان کی باتیں سن کر۔ جو لوگ کتاب کا علم بھی نہیں جانتے تھے وہ بھی یہی کہتے۔ یہ لوگ عیسائی یہودی جو کتاب کا علم رکھتے تھے وہ بھی کہتے، اور ان کو سننے اور ماننے والے بھی اسی طرح ہی کہتے کہ یہودی کہتے بس ہم ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں، ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے پاس ہی کتاب ہے۔ عیسائی کہتے نہیں، ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے پاس ہی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، اس چیز میں، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جس میں وہ جھگڑے کر رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظیم۔ کون ہے بہت ظالم جو منع کرے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے، یہ کہ اس میں ذکر کیا جائے اس کے نام کا، یعنی مسلمانوں کو مسجد سے نہیں روکنا۔ کوئی بھی بندہ مسلمان ہے، وہ مسلمانوں کی مسجدیں بنی ہوتی ہیں اور مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، تو مسجدوں کو ہر وقت تالے نہیں لگا کے رکھنے چاہیے، نماز کے وقت مسجد کو کھلا رہنا چاہیے۔ ویسے حالات اگر اچھے ہوں تو مسجد کھلی ہی رہنی چاہیے، لیکن حالات خراب ہوں، ماحول معاشرے کا اعتبار نہ ہو، تو پھر نماز کے لیے، نماز کے ٹائم ضرور مسجد کھولنی چاہیے، ورنہ تو یہی ہوتا تھا کہ مسجدیں کھلی رہتی تھی اور کچھ لوگ پھر تالے لگانے لگے۔ تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ مسجدوں کو بند نہیں کرنا، اور خاص طور پر مسلمانوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکنا۔ ہاں، مسجد میں آنے سے کفار کو روکنا ہے۔ تو وہ بڑا ظالم ہے
جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے، اور پھر مسجدوں سے روکے نہیں، وہ اللہ کے ذکر کو روکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی مسجدوں میں، اللہ کی مسجدوں میں لوگ عبادت کرتے ہیں، تو وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجد سے روکے اور یہ کہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے، نام لیا جائے۔ تو اب ذکر، نماز بھی ذکر ہے، ویسے بیٹھ کے پڑھنا، قرآن بھی ذکر ہے، تو ان چیزوں کو روکنا کہ فی حسم ہو، اس میں اس کا نام کا ذکر کیا جاتا ہے، وصافی خرابی ہے، اور پھر اس میں کوشش کرتے ہیں خرابی کی۔ تو یہ منافقوں کا حال تھا کہ وہ بیٹھ کر مسجدوں کو ویران بھی کرنا چاہتے تھے اور بیٹھ کر ویرانگی کی یعنی کہ بحث باسیں کرتے اور سازشیں کرتے۔ اولئک کا یہی لوگ ما کان لہم ان یدخلوہا، کہ نہیں ہے لائق ان کے لیے کہ داخل ہوں اس میں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ نہیں کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے کہ جب مسلمانوں کی حکمرانی ہو گئی، مسلمانوں کا اختیار ہو گیا، تو اب وہ لوگ دوسرے جو ہیں مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکتے، اور نہیں ہو بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اس وقت کی بات ہے اور یہ بات قیامت تک رہے گی۔ تو مگر ڈرتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے اس میں جاتے۔ تو یہ کہ مسجد میں سے اگر کوئی مسجد میں کسی مسلمان کو تو نہیں روکنا، کفار کو روکنا ہے، کفاروں کو مسجد میں نہیں آنے دینا۔ اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی بندہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس کو روکا جائے گا، وہ عورت ہے یا مرد ہے، اس کو روکا جائے گا، اور وہ وقتی رکاوٹ ہے کہ وہ رکاوٹ جب طہارت حاصل ہو جائے تو رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح مسجد میں پیسٹ کرنا، مسواک کر کے جانا، یہ ضروری ہے کہ مثلا پیاز، لہسن، پیاز، مولی وغیرہ کی کھانے سے منہ سے جو بدبو آتی ہے، اس سے اللہ کے گھر کی بے ادبی بھی ہوتی ہے اور دوسرے نمازیوں کو جو ہے وہ تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اس لیے ان سے چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کے مسجدوں سے روکتے ہیں اور پھر خود قبضہ کر لیتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے سے منع کرتے ہیں، مسجدوں میں فضول کے تالے لگا دیتے ہیں، وہاں تمام جماعتوں کو معطل کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا بھی رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسجد نبی شریف کو تالے لگا دیے گئے تھے، بلکہ نمازیں ختم کر دی گئی تھی، اذانیں بند کر دی گئی تھی، گھوڑے باندھ دیے گئے تھے، بے حرمتی کی گئی۔ تو ان لوگوں کے لیے، اور اس طرح کے جس نے یہ کام کیے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ جب وہ ہوگے، وہ بھی جو بھی کوئی کرے گا، یہ آیت قیامت تک کے لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ جیسے جیسے جو حالات ہوتے ہیں ان سب کے لیے، قیامت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا، جو اس طرح سے کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا کہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے پھر آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے، دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے، پس جدھر بھی تم پھرو گے پس اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے یا اللہ کا چہرہ ہے ادھر ہی، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع جاننے والا ہے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام جو ہیں وہ جہاد کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے، تو سفر میں جب نماز کا ٹائم ہو گیا، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو اندھیرا تھا، تو ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کعبے کی سمت کس طرف ہے، کعبے کی سمت کس طرف ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنی اپنی نماز اس طرح سے ادا کر لی کہ جس کا جدھر دل کیا کہ ہو سکتا ہے ادھر کعبہ ہو تو اسی تصور میں اسی طرف نماز پڑھ لی، کسی نے ادھر منہ کر کے پڑھ لی، کسی نے ادھر پڑھ لی۔ تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے اس طرح سے ہمیں نماز پڑھنا تھی، کعبے کی سمت کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو ہم نے نماز پڑھ لی، تو کیا کریں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی نماز ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرما دی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس تم جدھر بھی پھرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے۔ کہ اگر کبھی کعبے کی سمت معلوم نہیں ہوتی ہے، نہیں پتہ چلتا ہے اور نماز ضروری ہے، وہ آپ گاڑی میں ہیں، سفر میں ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، جنگل میں ہیں، پیادل ہیں،
کہیں بھی تو آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو خانہ کعبے کی سمت آپ کو نہیں پتہ چل رہی، تو دل آپ کا گواہی دیتا ہے کہ اس طرف خانہ کعبہ ہوگا، تو جدھر آپ کا دل گواہی دے گا آپ نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبے کا ایک رخ جو ہمیں دیا ہے وہ نماز کے لیے دیا ہے، لیکن اگر بحالت مجبوری کبھی یہ پتہ نہ چلے تو ہم نماز جس طرف بھی دل کرے گا، یعنی دل گواہی دے گا کسی طرف ہو سکتا ہے خانہ کعبہ کی سمت ہو تو منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ کی توجہ ہر طرف ہے، لیکن کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ ایک قانون الہی ہے اور سب پر لاگو ہے، اور یہ بحالت مجبوری یہ گنجائش ہے۔ فسما وجہ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی توجہ سے جدھر بھی آپ پھریں گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ واسع علیم، وسیع جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، یعنی آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی، آپ نے کس نیت سے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھی۔ سجدہ تو اللہ ہی کو کیا نا، سجدہ اللہ کو کیا، عبادت تو اللہ ہی کی ہے، تو آپ کو آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ نے بحالت مجبوری کیا۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل اللہ قانتون، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے پکڑ لیا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد، کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یا یہ اللہ ہے، کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، کچھ عزیر علیہ السلام کو ماننے والے، کچھ اور بھی ودیان ہوئے ہیں بہت سارے لوگ، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو وہ کہنے لگے اللہ نے اولاد بنائی ہے اپنی، والدن اولاد ہے اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی جواب دیا سبحانہ، پاک ہے ذات اس کی، یعنی اولاد سے، یہ اولاد رکھنا والدین، یہ تو کمزوری ہے رشتوں کی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن انسان کے لیے بڑی کمزوریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے، اور وہ قادر ہے، کریم ہے، اس کے نہ کوئی والدین ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ بلّہ، بلکہ اسی کے لیے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں والارض اور زمین میں، کل اللہ قانتون، سب اسی کی اطاعت کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، سب اسی کے حضور جھکتے ہیں، اس کو مطلب کسی کے سجدے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کا خالق ہے، مالک ہے، اس کا حکم ہے، اور اس کے حکم پر سب سجدہ بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ پہلی بار پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، کہ جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا، پس وہ اس کے نہیں، یقول کہتا ہے، لہو اس کو ہو جا، کن ہو، لہو اس کو کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جب آسمان نہیں تھے تو اللہ نے بنائے پہلی بار، یہاں سے نا یہ بڑی ایک لمبی تفصیل آتی ہے، لیکن میں یہاں بس اتنا ہی کہوں گی کہ بدی جو کہتے ہیں نا، بدت کی بات چلتی ہے، تو بدت کا مطلب ہوتا ہے پہلی بار یہ کام پہلے نہیں ہوا تھا تو اب ہوا ہے، اور وہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت سیئہ بھی، یعنی اچھی چیز بھی ہوتی ہے جو کہ ضروری ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ اچھی چیز وہ ہے کہ جو دین میں حسن پیدا کر دے، خوبصورتی پیدا کر دے، دل کو راغب کرنے والی چیزیں پیدا کر دے، وہ اچھی ہے، اور جو بری ہے وہ شرک والی ہے، کوئی شرک کرے یا کوئی غلط دین کا مذاق اڑائے، وہ بری بدعت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے بدیع السماواتی، پہلی بار، کیونکہ پہلے تو آسمان نہیں تھے، رب نے بنائے، تو جب پہلی بار رب نے آسمان بھی بنائے اور زمین بھی بنائی، اور جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، کسی کام کا بھی، تو بس وہ کہتا ہے وَإِنَّمَا يَقُولُ، بس وہ یہی فرماتا ہے اس کو، لہو اس کو کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے، تو رب کے کن کہنے سے، اللہ تعالیٰ کے کن فرمانے سے وہ سب فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اس نے جب چاہا آسمان بنائے، جب چاہا زمینیں بنائی، جب چاہا کائنات باقی بنائی، جب چاہا فرشتے بنائے، جب چاہا جن بنائے، جب چاہا انسان بنائے، زمین بنائی، زمین کو پھر پہلے پانی بنایا، پھر زمین بنائی، جب وہ چاہتا، جو چاہا اس نے کن فیکون کہہ کے کر دیا۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، فرمایا کہ کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے کہ کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ تعالیٰ، یا لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی،
اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، مثل ان کے کہنے کی ملتے جلتے ہیں دل ان کے، کہ بہت سارے لوگ یوں بھی کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی پھر لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہم بھی نہیں مان لیں گے، ہم اللہ کو دیکھیں گے، ہم کلام کریں گے۔ تو یہ ان سب کے دل سوچ جو ہے نا یہ ملتی جلتی، ان لوگوں کی جو گزر گئے، جو اب جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ان سب کے دل دماغ سوچیں ملتی ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک یہ بیان کی ہم نے نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جو قوم یقین رکھتی ہے، سمجھتی ہے، یہ سب اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ ان سے نصیحت حاصل کریں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل فرمائے ہیں، اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، ہم پر کیا لازم آتا ہے کہ ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھیں اور نبی کے فرمان پر عمل کریں، اور یہ بہانے حلیے نہ کریں اور یہ نہ کہیں کہ ابھی ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، یہ وہ نہیں، بلکہ رب نے اپنے محبوب کو ہمارے پاس بھیج دیا اور اس نے تصدیق کر دی، اس قرآن نے بھی آ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر، کہ سابقہ پیغمبر بھی آئے تھے، اس طرح کی قومیں آئی تھیں اور ان کے پاس کتابیں بھی آئی تھیں۔ تو اب تم کو یقین کرنا چاہیے اور مزید نئے نئے سوال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہم نے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے بھیجا تجھ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور نہ تم سے پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم نے آپ کو بھیج دیا حق کے ساتھ۔ تو جب رب نے قرآن میں گواہی بار بار دے رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، تو اس میں پھر کیا بندے کو وہم اور شک کریں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور حق کے ساتھ بھیجا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، کہ اے میرے محبوب جو تجھے مان لیں، ایمان لے آئیں، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ وہ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ اس کو آپ کی شفاعت بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، اس کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا۔ وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والا، ڈر سنائیں کہ آپ ان کو بتائیں کہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، قیامت کا دن آئے گا، حساب و کتاب بھی ہوگا، پہلے بھی قبر میں ان کو عذاب ہوگا، اور قبر کے بعد یعنی جب قیامت آئے گی تو اس کے بعد بھی حساب و کتاب کے بعد بھی واصل جہنم ہو جائیں گے، آگ میں جلیں گے۔ تو ان کو جو ماننے والے ہیں ان کو اچھی خبر دے دو، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کو ڈرنے والے بتا دو، تاکہ وہ سمجھیں کہ جنت دوزخ دونوں کے سامنے رکھ دو، کہ جو ہدایت کا راستہ اپنائے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، جنت کا راستہ ہے، اور جو ہدایت کا راستہ نہیں اپنائے گا اس کے لیے ڈر ہے دوزخ کا، اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں، یعنی آپ کا کام ہے کہ آپ پیغام دیتے رہیں، اگر وہ لوگ مانتے ہیں تو ان کا فائدہ ہے، نہیں مانتے تو ان کا نقصان ہے، لیکن آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ پیغام دے رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ مزید آپ کے درجات بلند فرمائے گا، اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، یہ لوگ دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ رب دیکھ رہا ہے آپ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے، اگر دوزخ میں جائیں گے تو آپ غم نہ کریں، نہ ہی آپ سے کوئی اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے یہودی اور نہ عیسائی، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور صحابہ کرام اور تمام مسلمانوں سے بھی یہ خطاب ہے کہ یہودی کبھی بھی آپ کو پسند نہیں کریں گے، عیسائی کبھی بھی آپ کو پسند نہیں کریں گے، وہ راضی نہیں ہوں گے آپ سے، کیوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی پیروی کریں، ان کے دین کو پھر اپنائیں، کوئی یہودی ہو جائے یا کوئی عیسائی ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ایمان چھوڑ دیں، اسلام چھوڑ دیں اور یہودیوں میں شامل ہو جائیں یا پھر عیسائیوں میں شامل ہو جائیں، کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ ہرگز نہ آپ سے راضی ہوں گے یہودی نہ عیسائی، حتیٰ تتبع، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ملتہم، ان کے دین کی،
یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دین کی پیروی کریں تب وہ راضی ہوں گے، ورنہ وہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو کل کہہ دیجیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے کل ان ہدی اللہ هو الہدا، کہ بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، هو الہدا وہی اصل ہدایت ہے۔ والا ان اتبعت اهواءهم، اگر پیروی کریں آپ ان کی خواہشوں کی، بعد اللہ سے بعد اس کے، جاءک من العلم، جو آ چکا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں کوئی آپ کا اللہ کی طرف سے دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت وہی ہدایت ہے، اور اگر کوئی پیروی کریں آپ میں سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قوم کو، سب قوم کو قیامت تک یہ پیغام دیا کہ تم میں سے جو لوگ پیروی کریں گے ان کی خواہشوں کی، ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں، ان کے دین میں چلے جائیں، تو اگر آپ ان کی خواہش کے مطابق چلیں گے، یعنی ان کے دین میں پلٹ گئے، آپ نے کسی نے عیسائیت اختیار کر لی یا یہودیت اختیار کر لی، اس کے بعد کہ جو آ چکا آپ کے پاس، کیا آ چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس قرآن آ چکا، ہدایت آ چکی، آخری نبی آ چکا، من العلمی، آپ کے پاس جو آ چکا علم سے، ما لک من اللہ، نہیں پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دوست، ولا ولی ولا نصیر، نہ کوئی مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر حق آشکار کر دیا، اپنا محبوب بھیج دیا، علم بھیج دیا، کتاب بھیج دی، جب آپ نے سب جان لیا، اس کے باوجود اگر آپ ان لوگوں کی پیروی کریں گے، ان کی خواہش مانیں گے، تو پھر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا کوئی نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ پتہ یہ چلا جو اہل ایمان ہیں ان کے اللہ کی طرف سے دوست بھی ہیں، ولی بھی ہیں، اور نصیر مددگار بھی ہیں۔ تو اللہ کے خاص بندے، اللہ کے ولی مدد بھی کرتے ہیں اور وہ دوستی بھی، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا دوست ہے وہ دنیا میں بھی کام آئے گا ایک دوسرے کے، اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اور یہی وجہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب بخشے جائیں گے، اور 7 لاکھ کا عدد بھی آیا ہے کہ 7 لاکھ بخشے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ اور رب کریم ان سے عرض کی حضور علیہ السلام نے، یا الہی اور بڑا میری امت کے لیے رحمت، تو رب کریم نے فرمایا وہ جو 70,000 ہیں یا 7 لاکھ ہیں یا 70 لاکھ ہیں، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، بہرحال 70 کا عدد آ رہا ہے، تو 70 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 70 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ رب بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم و کریم ہے۔ تو وہ جو 70,000 کا عدد آیا، 70 کا، وہ ایک ایک بندہ جو ہے وہ آگے 70,000 کی یا 70 لاکھ کی سفارش کرے گا۔ تو اس طرح 70 کا یا 7 کا جو عدد آیا، کہیں 70 کا کہیں 70 لاکھ کا، تو وہ ایک ایک بندہ اپنے ساتھ پھر اسی طرح مدد کرے گا اور شفاعت کرے گا۔ تو یہ مدد ہوئی اللہ کے دوستوں کی، اور مدد ہوئی اور دوستی ہوئی اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ نے ان کو اجازت دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست ہیں، جو اللہ کا دوست ہے، سرکار کا دوست ہے تو اللہ کا دوست ہے، جس نے سرکار کی تابعداری کی، فرما برداری کی، اطاعت کی، تو وہ سب اللہ کے دوست ہیں۔ تو جب وہ اللہ کے دوست ہیں تو اس طرح وہ مددگار بھی ہوں گے، مومنین کے مددگار بھی ہوں گے اور دوست بھی ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جو لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ، تلاوت کرتے ہیں اس کو حق کا تلاوت، جس طرح کے اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون، یہی لوگ ایمان لائے، بہی ساتھ اس کے، ومن یکفر، جو کہ انکار کرے، بہی اس کا، فاولئک ھم الخاسرون، پس یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دی، فرمایا کہ جن کو ہم نے دی کتاب، یعنی جن کو ہم نے کتاب، اب یہ جمع کے سیغے، واحد کے سیغے، اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں اور بڑی تفسیریں ہیں، لیکن ہم مختصر کر رہے ہیں کہ ہم نے دی ان کو کتاب، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، یعنی ہم نے کا سیغہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم نے کا سیغہ آ رہا جمع کا، کہ ہم نے دی ان کو کتاب، تو یہ کتاب اللہ کی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے رہے، تو جمع کا سیغہ ہو گیا کہ ہم نے ان کو کتاب دی۔ تو سرکار کے صدقے یہ کتاب ہم تک پہنچی، قیامت تک پہنچتی رہے گی۔ تو پھر جو لوگ اس کو تلاوت کرتے ہیں، کس طرح سے تلاوت کرتے ہیں؟ جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، حق ادا کرتے ہیں، یعنی قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، دل و جان سے پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ قرآن دلوں پر اتر رہا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے تلاوت کرو جیسے قرآن کا نزول تمہارے دل پر ہو رہا ہو۔
اور تلاوت یہ قرآن کی، یہ قرآن کوئی عام چیز نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ پتھروں پر اگر اترتا، پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو انسان کے دل پر اترا. اس کو اس طرح سے تلاوت کرو جس طرح اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے. رٹے نہیں مارو، تیزی تیزی سے نہیں پڑھو کہ جیسے ہماری عورتیں پڑھتی ہیں، ختم پڑھتی ہیں، ویسے پڑھتی ہیں تو بڑا اپنا وہ روب اور دبدبہ دکھانے کے لیے بڑی تیزی تیزی میں صورتیں پڑھ رہی ہیں، پتہ چلے اس کو بہت آتی ہیں. یہ غلط ہے. تھوڑا پڑھیں، صحیح پڑھیں، تلفظ کی ادائیگی کریں. اور ختموں میں، محفلوں میں لمبی صورتیں نہیں پڑھیں. عوام کو مطلب تکلیف نہ دیں کہ وہ عوام محفل میں بیٹھی کب سے، یا کوئی درس قرآن میں بیٹھی ہے تو اب ان کے سامنے جو درس ہو رہا تھا، قرآن ہو رہا تھا، محفل ہو رہی تھی، وہ سارا قرآن ہی تو تھا. اب ان کے سامنے لمبی لمبی قصیدے اور درود اور صورتیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں بیبیاں. تو اس طرح سے عوام کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور غلطیاں بھی وہ کر جاتی ہیں. تھوڑا پڑھیں، صحیح پڑھیں. اور ویسے بھی وقت کا خیال رکھیں، عوام کا خیال رکھیں. کم پڑھیں، اپنا روب دکھانے کے لیے، اپنا علم بتانے کے لیے اس طرح سے لمبی لمبی تلاوتیں اور لمبی لمبی صورتیں نہ پڑھیں. تھوڑا پڑھ لیں. ویسے پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، خود پڑھیں، گھر میں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس طرح سے پڑھیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے باپ نے فرمایا اپنے بیٹے علامہ اقبال سے کہ بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ تلاوت کر رہے تھے قرآن کی. تو عرض کی اباجی تلاوت کر رہا ہوں. پھر گزرے، پھر کہا کیا کر رہے ہو؟ اباجی میں تلاوت کر رہا ہوں. پھر تیسری بار گزرے تو عرض کی اباجی میں تلاوت کر رہا ہوں قرآن پاک کی. آپ نے دیکھا بھی ہے، 3-4 بار آپ نے پوچھا، میں نے بتایا، تو کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تیری آنکھوں میں نمی نہیں آ رہی. تو قرآن